بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں معلمہ سحر اکرم۔ آج ہم مضمون اردو الف اسٹیپ 2 میعاد اول میں عنوان پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے محبت و شفقت۔ محبت مطلب پیار، شفقت مطلب رحم دلی کے ساتھ پیش آنا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ الفاظ معنی دیے گئے ہوئے ہیں۔ بے پناہ، بہت زیادہ، ہمدردی، رحم دلی۔ رحم دلی کا مطلب ہے کسی کے ساتھ رحم کرنا یا کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے، تربیت، تعلیم یا صلاحیت۔ اچھا، تربیت میں کیا چیزیں؟ تربیت میں جیسے ہم بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اس کے بعد کسی سے بات کیسے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے تربیت میں۔ اس کے بعد ہے پیش آنا۔ پیش آنا کا مطلب ہے سلوک، کسی کے ساتھ ہم لوگ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سلوک یا پھر کسی کے ساتھ پیش آنا۔ درگزر۔ درگزر کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، کوئی انسان غلطی کر لے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ علیہ السلام اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ جو ہمارے پہلے نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کی ہم سب اولاد ہیں۔ اور آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ یوں تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی بچوں سے بے پناہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں وہ تمام بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ لیکن یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد نہیں ہوتا، جس کا باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے، اس کو یتیم کہتے ہیں، کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ہمدردی مطلب رحم دلی کے ساتھ۔ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، سب بچوں سے بہت پیار کرتے، جیسے ہمارے پیرنٹس ہم سے پیار کرتے ہیں اسی طرح بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن جو یتیم تھا، جن کے والدین نہیں ہوتے تھے یا والد نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ زیادہ وہ رحم دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے اور ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت انس کون سا؟ انس جو تھے وہ حضرت وسلم کے ایک صحابی تھے۔ صحابی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان کی پھر باتیں سنی ہو اور ان پر عمل کیا ہو۔ ٹھیک ہے، ان کی والدہ نے بچپن ہی سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت وسلم کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا تھا تاکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی تربیت ہو۔ کہتے ہیں حضرت انس جب بچپن میں تھے، جب بہت چھوٹے تھے، 2-4 سال کے تھے، تو ان کی والدہ نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ چیزوں کو بہت اچھے سے سیکھ سکیں، جو حضرت وسلم کرتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کی تربیت اچھی ہو سکے۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ بڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے بتایا، میں نے 10 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اف کہنا مطلب کسی بھی چیز سے منع نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی ناراض نہ ہونا، یعنی ذرا سے بھی ناراض نہیں ہوئے۔ میں نے کوئی کام کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں کیا، میں نے کوئی کام نہیں کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے تھے، وہ بچوں سے اتنی محبت سے پیش آتے تھے۔ میں کوئی کام کرتا تھا تب بھی کچھ نہیں کہتے تھے، میں کوئی کام نہیں کرتا تھا کبھی بھی ڈانٹتے نہیں تھے، کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ نرمی سے بات کی، ان کو کبھی نہیں ڈانٹا۔ کہتے ہیں ہمیں اس سارے سبق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بچپن میں ان کے پاس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کبھی بھی کسی چیز سے نہیں ڈانٹا، کبھی بھی کسی چیز سے ناراض نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، کبھی ان کو یہ نہیں کہتے تھے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی چیز سے ان پہ سختی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے معاملے میں خاص طور پر درگزر کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا۔ کہتے ہیں وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ جب کوئی نئی چیز، کوئی نیا پھل آتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
وہ سب سے پہلے بچوں کو وہ پال دیتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی بھی چیز آتی تھی تو وہ سب سے پہلے بچوں کو ہی تھے، وہ بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے یہ معروضی سوالات ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے پڑھیے اور ٹک کا نشان لگائیے۔ سب سے پہلے ہے میری جماعت ہے اچھی، بہت ہی اچھی، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے اس کے اوپر ٹک کرنا ہے۔ میں جماعت کا خیال رکھوں گا یا رکھوں گی۔ کیسے ہم اپنی کلاس کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ صاف رکھ کر، گندا کر کے، سلیقے سے چیزیں رکھ، سلیقے سے مطلب ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ کے۔ اس کے بعد ہے استاد یا استانی کا احترام کروں گا یا کروں گی۔ ہر کام کیسے احترام کریں گے ہم اپنے ٹیچر کا کیسے احترام کرتے ہیں؟ ہر کام سے پہلے اجازت لے کر، غور سے بات سن کر، ہدایات پر عمل کر کے۔ ہر کام سے پہلے مطلب کہیں بھی جانے کے لیے پہلے اجازت لینا، غور سے بات سننا، مطلب ان کے ساری ہی باتیں غور سے سننا اور ان پر عمل کرنا، اور ہدایات پر عمل کرنا مطلب جو بھی وہ باتیں کہہ رہی ہیں، جو بھی وہ ہمیں بتا رہی ہیں یا ہمیں جو بھی حکم دے رہی ہیں اس پر عمل کر کے، مطلب ان کا کام مکمل کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا میری نئی جماعت، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ اپنی نئی جماعت کی تصویر میں، آپ یہاں پہ کوئی بھی کلاس روم کی ڈرائنگ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اپنی کلاس کا مطلب جو آپ کو اپنی کلاس میں اچھا لگتا ہے ویسے کہ جیسے کہ آپ کی کلاس کا کمرہ ہے ویسے کہ آپ لوگ یہاں پہ تصویر بنائیں گے اپنی کتاب پہ، اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے حوالے سے کوئی 2 سے 3 جملے بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں میں تحریری کام ہے، صفحہ نمبر 11 کو کتاب پر مکمل کر، جیسے ہم نے یہ والا جو ہے یہ صفحہ نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اپنی کتاب پر مکمل کرنا ہے، اور آپ نے الفاظ کے معنی جو ہے وہ اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کرنے ہیں، اوکے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔